ایک تو یہ ہے حضور کے لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک جو حدیث پاک آتی ہے جس کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ لیلۃ القدر یعنی مجھے معلوم تھی لیکن میں بھول گیا ہوں، اس طرح کی ایک روایت کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کب ہے نہیں معلوم تھی، جبکہ یہ حدیث اور قرآن کے خلاف جائے گا اس طرح کا کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا، تو اس کے خلاف یہ موقف پیش کرنا ہوا، یہ ایک بات۔ اچھا، دوسرا ہے کہ اگر حدیث میں اس طرح کا مفہوم ہے بھی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ رب فرماتا ہے ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، اگر بھولنا بھی ہوا تو اے حبیب ہماری مرضی سے ہوگا۔ تو حضور کا بھولنا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی ایک کتاب میں اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھولتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے۔ تو سرکار کا بھولنا بھی سنت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، پھر اس میں حکمت یہ ہے اس حدیث پاک کے ذریعے کہ میں تو جانتا ہوں کب ہے قدر، لیکن اگر میں نے ظاہر کر دیا تو آپ لوگ ایک ہی رات کی عبادت کریں گے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ پانچوں طاق راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ تو سرکار علیہ السلام تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ تو راز کچھ اور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح فرمانا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہے کہ آپ لوگ عبادت میں لگے رہے، ورنہ کیا ہوگا؟ پتہ چل گیا 21 کو ہے یا 23 کو ہے تو باقی راتوں میں عبادتیں لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو لوگوں کو ترغیب دینا بھی ایک مقصود یہ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کو ایک اور حدیث پاک کے ذریعے اگر ہم کنیکٹ کر کے بتانا چاہے، اس لیے کہ وہ حدیث پاک بھی لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اور بہت مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور آخر میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کو لے کر ایک بہت بڑا ہنگامہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی خبر نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانا بخاری شریف سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوئے سرکار علیہ السلام، اور کائنات جب سے بنی تب سے واقعات بیان کرنے لگے۔ وقت ظہر آیا تو نماز کے لیے اترے، پھر دوبارہ ظہر کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیان کرتے گئے، کہاں تک؟ قیامت تک نہیں، بلکہ جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک۔ تو سرکار علیہ السلام تو قیامت کی بات کرتے ہو، حشر کی بات بتا دیے کہ جنتی کے جنت میں جانے تک اور جہنمی کے جہنم میں جانے تک۔ اچھا، پھر سرکار علیہ السلام نے جو ہونے والے واقعات تھے وہ بیان کر دیا۔ فار ایگزامپل دجال آئے گا، قیامت کی یہ نشانی ہے، دابت الارض آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو جتنے ہونے والے واقعات ہیں وہ جب ہو جائیں گے تو آخر میں بچے گا کیا؟ قیامت۔ تو سرکار علیہ السلام نے ہونے والے تمام واقعات بتا دیے، تو ہونے والے واقعات جب ہو چکے تو نیکسٹ تو قیامت ہے، تو سرکار تو جانتے ہی ہیں۔ تو اب اس کو لے کے یہ کہنا کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت ہم سب کے امام اہل سنت نے بہت خوب بیان فرمایا اس سلسلے میں۔ اعلیٰ حضرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ اے جبریل میں جانتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے، تبھی تو فرمایا کہ سائل زیادہ جانتا ہے۔ میرے تعلق سے لوگ بتاتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے، ارے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جبریل تمہارا علم کتنا ہے، تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو، یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ موقع ایسا نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا، اس لیے کہ اللہ نے اگرچہ مجھے بتایا ہے لیکن مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قیامت کا سال قیامت کا نشانیاں بتا دی، دن بتا دیا، مہینہ بتا دیا، صرف سال نہیں بتایا تاکہ لوگ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرے، اس طرح کے مفہوم موجود ہے۔ اچھا، حضرت جبریل
جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کے سردار ہے نا، اور سرکار علیہ السلام کے غلام ہے، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ کیا ہے. تبھی تو حضرت جبریل نے بات کو ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ کم سے کم نشانیاں تو بتا دیجئے. آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہاں بتایا جائے، تو کم سے کم نشانیاں بتا دیجئے. اس کا مطلب جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، تبھی تو نشانیاں کو تذکرہ کیا. تو اس کو لے کر یہ کہنا کہ حضور نہیں جانتے، بلکہ اس سے تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور جانتے. تبھی تو فرمایا کہ سائل تم جانتے ہو، یعنی اے جبریل میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ حدیث کو جو ہے نا سرکار علیہ السلام کے محبت میں پڑھیں گے تب یہ سب باتیں ملے گی. حضور کے بغض میں پڑھیں گے تو کہاں سے یہ بات